بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج میرے اسٹوڈیو میں بی این نیوز میں آج میرے دوست، میرے مہمان، میرے شاگرد، اور ان کو میں نے ایز اے چیف رپورٹر اپنے ساتھ رکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کریں گے. کافی عرصے سے یہ تقریباً 7-8 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. مختلف ایشوز کے اوپر یہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور انٹرویوز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. بہت سارے کام کرتے ہیں. میری مراد یہ ہے کہ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مہمان کیا میرے اپنے رپورٹر ہیں، چیف رپورٹر ہیں. میں بھی ان کا بڑا بھائی جیسا ہوں. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. فہیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام انس بھائی. اچھا فہیم، یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہ تمام رپورٹنگ کرتے ہوئے؟ کس کس چینلز پہ، کس کس اخبارات میں آپ نے رپورٹنگ کی ہے جس سے آپ کو اچھا لگا کہ کہاں کام کیا اور کس چیز میں آپ کا تجربہ زیادہ ہے؟ جی انس بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے بلایا. اور سینئر ہیں ہمارے آپ، ہم تو ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں. اچھا، دراصل آپ نے جو سوال کیا ہے مجھ سے کہ میں نے کب سے سٹارٹ کیا، میں نے تقریباً آج سے 20 سال پہلے میٹرو ٹی وی چینل سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور تقریباً 5 سے 6 سال میں نے میٹرو 1 ٹی وی میں جاب کری تھی. اس کے بعد پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، تو کافی تقریباً 10-12 سال میں فیلڈ سے ہٹ گیا تھا. تو میں پھر جب سیٹ ہوا تو پھر دوبارہ میں نے سٹارٹ کیا روزنامہ مارننگ اسپیشل نیوز پیپر. ایکسیڈنٹ 12 سال آپ ریلیکس کرتے ہیں؟ 12 سال تو زیادہ نہیں، تقریباً 5 سال تو میرا پیر جو ہے نا خراب ہو گیا تھا. میجر ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرے گولے کا، تو میں تقریباً چل نہیں پاتا تھا. تقریباً 4 سے 5 سال میں گھر میں ہی رہا بیڈ ریسٹ پہ، اور کافی یعنی کہ ٹائم میں نے گزارا ہے تکلیف کا. خیر اللہ نے ساتھ دیا الحمدللہ، پروردگار نے پھر مجھے کھڑا کرا. تو پھر میں مختلف فیلڈ میں چلا گیا، مختلف جابس کرنے لگا، تو پر مزہ نہیں آیا. وہ ایک چیز ہے نا کہ جراثیم تھے، تو پھر کسی دوست نے بولا یار آپ فہیم بھائی واپسی اپنے میڈیا میں جائیں. تو پھر میں نے سٹارٹ لیا روزنامہ مارننگ اسپیشل سے. سوشل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایز اے رپورٹر ہوں میں اور جنرل رپورٹنگ کرتا ہوں. جی پرنٹ میڈیا. جی الیکٹرانک میڈیا کا آپ کو کتنا تجربہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو تقریباً 5 سے 6 سال میں میرے پاس ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. سوشل میڈیا یا کسی چینل میں کیا ہے؟ جی نہیں، سوشل میڈیا چلایا ہو؟ نہیں سوشل میڈیا نہیں چلایا. ابھی میں میٹروپولیٹن نیوز سے کام کر رہا تھا اور تھوڑا سا ابھی میں نہیں جا رہا ہوں، کچھ مصروفیات ہیں میرے گھر کی، تو وہاں سے بھی میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کیا ہوا ہے. یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے، بڑی خوشی ہوئی. آپ میرا حصہ بنے، بی این نیوز کا آپ حصہ بنے. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بی این نیوز جو ہے مزید معلوماتی خبریں، دوسری خبریں، انٹرویوز، ایشوز، ٹاک شوز وغیرہ جو ہے وہ، کیونکہ میری کچھ 6-8 مہینے سے طبیعت صحیح تھی تو میں نے بہت سلو کام کیا، لیکن کام ہمارا اپنے پیج پہ چلتا ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میرا PSN کے نام سے بھی ایک چینل میں نے لیا ہوا ہے، اس پہ بھی ماشاءاللہ بہت ورک ہو رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. اور میری صحافت کو بھی کافی ایک عرصہ گزر گیا، تقریباً 35-40 سال مجھے ہو گئے. لوگ دیکھیں قبلے مکتب میں بھی ہوں، سیکھ ہی رہا ہوں. میں بھی سیکھتا کوئی بھی نہیں ہے. گہرائی ہے سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سب یہی کہیں گے، جتنے سینئر صحافی ہیں، جتنے لوگ ہیں، یہی کہیں گے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج کل جو بھٹا مافیا اور زر صحافت کیا ہو رہی ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا انیس بھائی. اور اس پہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ صحافت تو اب رہی نہیں ہے، اور صحافت جن لوگوں نے کری ہے، کچھ ہیں دنیا میں، کچھ ہمارے نہیں رہے، اللہ ان کی معافت فرمائے. اس میں ایک آپ بھی ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے. تو صحافت آپ لوگوں نے کری ہے اور آپ دیگر لوگ بھی ہیں. آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ صحافت کو استعمال کیا جا رہا ہے. مختلف پرنٹ میڈیا کہہ لیں، مختلف الیکٹرانک میڈیا، نام نہاد وہ کرتے یہ ہے کہ وہ بس اپنا کارڈ بنوا لیے اور چھوٹے بوڑے اسٹوڈیو لے کے بیٹھ گئے اور رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ تھانوں میں چلے گئے. تو ہمارے جو سندھ پولیس ہے ماشاءاللہ افسران ہمارے بہت اچھے ہیں اور ہماری سندھ پولیس بہت اچھی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ ماوا گٹکا اگر علاقے میں کوئی بیچ رہا ہے تو وہ اس کی ویڈیو بنا لی، پھر اس کے بعد جا کے وہ تھانہ SHO کو بلیک میل کرنا، پولیس والوں کو بلیک میل کرنا کہ جی یہ ہم نے ویڈیو بنا لی، اور پھر وہ ظاہر بات ہے وہاں جا کے ان سے پیسوں کا تقاضا کرنا. تو یہ کلچر ہوا ہوا ہے آج کل. اسی طرح ہم لے لیں دوسرے اداروں کو لے لیں، جیسے کہ آپ تجاوزات پہ آ جائیں تو جیسے کہ اورنگی ٹاؤن ہے ہمارا. اب یہاں پر پورے اورنگی ٹاؤن میں تجاوزات آپ کو ملے گی. اچھا یہاں بھی چند صحافی ایسے ہیں جو ٹاؤن میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ
خبریں چلاتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں اور خبریں چلا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو بھی ہیں ٹاؤن چیئرمین ہوتے ہیں یا کوئی بھی ذمہ دار ہے ٹاؤن کا, اس کے پاس جانا ہے اور وہاں سے پھر انہوں نے مہینہ لفافہ لینا ہے. تو ان کو لفافہ صاحب بھی کہوں گا میں. شریف صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ایک عام بات کر رہا ہوں. لفافہ صحافی جب بنتا ہے جب اس کا کچن پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات ہے, نہ کوئی آج کل چینل تنخواہ دیتا ہے, کسی کو سیلری دیتا ہے, نہ کوئی اخبار دیتا ہے, فری لانسر سب کام کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں گھر کا کچن بھی چلے گا. اگر کسی شخصیت کو وہ نکھار رہا ہے, نکھار کر کے ابھار کر اس کو چلا رہا ہے اخبار میں یا سوشل میڈیا پہ, تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو رائٹ بنتا ہے نا کہ وہ کچھ خرچہ لے اپنے بچوں کے لیے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بھتہ مافیا جو ہوتا ہے وہ الگ ہے. بھتہ مافیا یہ ہے کہ کسی خبر کو نہ چلنے دینا, ان کے پاس پہنچنا اور کہنا کہ جی ہم یہ خبر نہیں چلائیں گے, ہمیں 5,000 روپے دے دو. وہ سچ صحافت ہے. اگر وہ کسی کا انٹرویو کر رہا ہے یا کسی کی اوبلائز کر رہا ہے, کسی کو شخصیت کو ابھار رہا ہے, اگر وہ کوئی پیسے لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بھی بچے ہیں. وہ بھتہ مافیا ہے یا اس طرح کا نہیں کرے گا صحافی. وہ اپنا گھر چلا رہا ہے اور اس میں ادارے کو بھی دے رہا ہے. جس ادارے سے وہ منسلک ہے, ظاہر سی بات ہے آج کل ادارے بھی کچھ ایسے ہیں جو کشکول دے دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ کشکول ہے, یہ لے جائیے, آپ بھی کھائیے اور ہم بھی کھلائیے. تو یہ سلسلہ بہت زیادہ چل رہا ہے. کیا کہیں گے آپ, اس قسم کی صحافت کس طرح ختم ہوگی؟ آپ نے وجہ فرمایا اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک صحافی رپورٹر کہیں جا رہا ہے, کسی سیلیبریٹیز کا انٹرویو لے رہا ہے یا ان کی تعریف لکھ رہا ہے یا کوئی وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, تو اس کا حق ہے. اگر اس کو وہ خوشی میں اگر کچھ دے رہا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے. ظاہر بات ہے اس کا بھی روزگار ہے, اس کا کچن چلتا ہے اور پھر جس ادارے میں ہے وہاں بھی اس میں کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے. نہیں تو بلیک میل کر کے تھوڑی لے رہا ہے. نہیں, ان کو ہم بلیک میلر نہیں کہیں گے, اس لیے کہ وہ 2 کیٹیگری ہیں. انیس بھائی 2 کیٹیگری. دیکھیں آپ نے جو بھی جن کا ذکر کیا یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بلیک میلر نہیں ہے. ایک جو میں نے واضح کری بات وہ بلیک میلر ہے. تو وہ ان کے ٹاؤنوں سے بھتے فکس ہیں, یعنی کہ لفافے فکس ہوتے ہیں. تو وہ مسائل پہ کام نہیں کر رہے. اگر وہ اپنی سوچ بہتر رکھیں گے, اگر وہ یہ نیت رکھیں گے یار ہم نے عوام کے لیے کام کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں پہ پروردگار فیصلے کرتا ہے. تو بہتر طریقے سے اللہ روزی کا بندوبست کرتا ہے, اسباب بناتا ہے. تو باقی یہی میں کہوں گا کہ ہر آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ بھائی 2 راستے ہیں, صحیح اور غلط. اب وہ کس کو چنتا ہے. میں بھی رینٹ پہ رہتا ہوں, کوئی میں لینڈ لارڈ نہیں ہوں, میں رینٹ پہ رہتا ہوں. اور الحمدللہ اس وقت میں آن ایئر چل رہا ہے پروگرام, میں کہہ رہا ہوں کوئی مجھے ثابت کر دے کہ میں کسی سے پیسے لیتا ہوں کہیں جا کے. تو الحمدللہ طریقہ کار ہے. کسی کا کوئی کام کرا دیا, کسی ادارے میں کوئی کام پھنسا ہے, کسی کے کوئی مسئلے مسائل ہیں, ان کو حل کر دیا. وہ خوشی سے اگر مجھے کچھ دے دیتا ہے تو وہ مجھ پہ جائز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آج کل صحافت کے حوالے سے بڑے سینئر بڑے اچھے نام ہیں, نامور لوگ ہیں جو یہ سب کام نہیں کرتے. وہ بالکل جینئن خبر لگاتے ہیں, جینئن خبر دیتے ہیں. جو بڑے اخبارات کے نام ہیں, چند ہوا, ایکسپریس ہوا, اور دوسرے دیگر اخبارات ہوئے, یا دیگر بڑے چینلز ہوئے, ایکسپریس ہو گیا اور دوسرا سما ٹی وی ہو گیا, دوسرا ARY ہو گیا. تو اس میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ محنت کی کرتے ہیں. ان کو ادارہ سیلریاں دیتا ہے. اور جن کو کوئی جو چھوٹے چینلز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو چھوٹے اخبارات جن کا نام و نشان نہیں ہے, بس انہوں نے صرف پتہ لینا ہے. ایک ان کے پاس ٹیگ ہوتا ہے, کارڈ بنا کے ان کو دیا جاتا ہے اور ان سے بھتہ مانگ دیا جاتا ہے. جو اس کے جو چلا رہے ہوتے ہیں, جو اخبار کو سرکولیٹ کر رہے ہیں, وہ ان سے جو کہتے ہیں کہ جی آپ بھی کھائیے اور ہمیں بھی کھلائیے. تو یہ صحافت نہیں ہے. صحافت تو وہ ہے جو جاب کر رہا ہے یا پھر فری لانسر کر رہا ہے, تو کسی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, کسی کی ایبلٹی, کسی کی کوالٹی کو اوپر لے جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ دوست کچھ پیسے میں دے گا نا, لازمی اس کو کیا پڑی کہ وہ مطلب اس کو ہائی لائٹ کرے. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ برا نہیں ہے, وہ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن سچ صحافت نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارے ساتھ ناظرین یہ اسٹوڈیو کے اندر میرے دوست جن کو میں نے یہاں پر چیف رپورٹر اپنے ساتھ شامل کیا ہے, فہیم صاحب کو آج ان سے بات کی, بہت اچھا لگا. آج فلم سراز کے پروگرام کے اندر ہم یہ بیٹھے رہے, ہم نے یہ ساری باتیں کی, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن کرایا کہ ہماری ٹیم میں فہیم نبی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. انشاءاللہ یہ کل سے اپنا ورک شروع کریں گے, اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے, باقاعدہ وہاں سے خبریں بھی دیں گے. ان کے ساتھ ایک شہباز صاحب ہیں, اور ہمارے کیمرہ مین فرحان علی فیصل صاحب بھی, جو پرانے میرے ساتھ رائل ٹی وی وغیرہ میں دوسرے چینلوں میں بہت ساتھ میں نے کام کیا اور ایک زمانہ کام کیا. آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سب کو میں خوش آمدید دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ لوگ BN نیوز آپ لوگوں نے جوائن کیا, اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سیٹ اپ کو, اس چینل کو انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.